اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھا. وہ آیتیں ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا، اپنے انعامات کا ذکر کیا تھا جو کہ بنی اسرائیل کو عنایت کیے گئے تھے. تو آج کا درس بھی ہمارا سیم وہی ٹاپک چل رہا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ انعامات و اکرامات بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے. چند تو ہم نے اپنے پچھلے درس میں پڑھے اور کچھ آگے جا کے بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. چلے آتے ہیں اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، اس کے بعد، اور تم ظالم تھے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ان کو، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون سے بھی ان کو نجات اللہ تعالیٰ نے دلائی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا. کوہ طور پہ بلایا اور یہ قرار پایا تھا کہ 40 دن رات موسیٰ علیہ السلام وہیں رکیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اور 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات انعام کے طور پہ دی. جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، یہ قصہ انشاءاللہ آگے مفصل آئے گا، مختصراً ادھر بتا دیتی ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان پہ نگران مقرر کیا کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہو. یہ بنی اسرائیل جو ان کے انڈر لوگ تھے، جو کہ فرعون سے نجات پا کے بھاگے تھے، وہ ان کے ساتھ جو قوم تھا، تو کہا کہ ان کی آپ حفاظت کرنا. پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، نعوذ باللہ. حالانکہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو بھی چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس معاملے میں تم بذات خود ظالم تھے. اس سے پہلے اگر ان کے ساتھ کوئی تکلیف تھی، کوئی پرابلم تھی، تو وہ فرعون کی طرف سے تھی، وہ مظلوم تھے. لیکن اس سچویشن میں یہ بذات خود ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، ثم عفونا، پھر درگزر کیا ہم نے، عنکم، تم کو، من بعد ذلك، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی میں نے تمہیں درگزر کیا، کس وجہ سے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیسے درگزر کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فیصلہ کی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب یہ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عنایت کی. یہاں پہ کتاب سے مراد تورات ہے. والفرقان، اور فیصلہ کی چیز، یہاں مختلف علماء کی اقوال ہیں کہ فرقان، کوئی فیصلے کی چیز سے مراد یا تو تورات کتاب ہی ہے، کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس میں اللہ کی عبادت کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حق اور ناحق کو جاننے کی بھی ڈیٹیلز موجود تھے، جیسے کہ ہمارے قرآن میں ہر بات واضح ہے. وہ بھی مکمل واضح کتاب ہے. یا تو فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عنایت فرمائے گئے تھے، یہ نہیں کہ بس وہی ایک معجزہ تھا لاٹھی والا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون سے نجات پالی، بلکہ آگے جا کے بھی کئی اکرامات ان پہ ہوئے. یا تو فرقان سے مراد وہ تختیاں ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں بھی عنایت ہوئی تھی. تو یہاں پہ علماء کی مختلف اقوال ہیں. لیکن جو کچھ بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حق اور ناحق سمجھا دیا تھا، یہ بات کمپلیٹلی واضح ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بسبب تمہارے بنا لینے کے بچڑے کو معبود فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ پس رجوع کرو تم اپنے رب کی طرف فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو ذالکم خیر لکم یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم پھر رجوع ہوا وہ تم پر انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی رب تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اچھا ہوا کیا کہ یہاں پہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا، تو اب ان کے جیسا کہ درمیان میں ایک آیت آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی جا چکی تھی، فیصلے کے بارے میں مطلب حق و ناحق میں تمیز فرق سب کچھ سمجھا دیا گیا تھا۔ سو یہاں پہ واضح ہے کہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہو تو اس کا سلوشن یہ ہے، ایسے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے قرآن میں ہر بات واضح ہے۔ تو اس لیے وہ آیت درمیان میں آ گئی۔ آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو یہی طریقہ بتایا کہ اب معافی کی کیا صورت ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو دوبارہ سے ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا تو وہ شرمسار ہوئے، لیکن اب ڈائریکٹ ان کی معافی نہیں ہونی تھی، انہیں اپنے گناہ کا کفارہ دینا تھا۔ تو اس گناہ کا کفارہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود نہیں مانا تھا ان کو آرڈر ہوا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا۔ اس طرح دونوں گروپس کی توبہ قبول ہو جانی تھی۔ جنہوں نے نہیں عبادت کی تھی وہ تو ویسے ہی پاک تھے، لیکن جنہوں نے انہیں بچڑے کو اپنا خدا مان لیا تھا اور وہ اس پہ ندامت فیل کر رہے تھے تو ان کی ندامت کی منظوری یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایکچولی ان بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 3 گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے بچڑے کو نہ تو معبود مانا تھا اور نہ ہی کسی کو روکا تھا، نہ معبود مانا تھا نہ ہی جنہوں نے معبود مانا ان کو روکا، مینس کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ ایک ایسا گروپ تھا جنہوں نے بچڑے کو معبود تو نہیں مانا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی تلقین کی کہ یہ غلط ہے، رک جاؤ اسے، ایسا نہ کرو۔ اور تیسرا گروپ تو ظاہر ہے وہی تھا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا اگر انہیں اپنے کیے پہ ندامت ہے تو اب وہ فرسٹ گروپ جنہوں نے بچڑے کو معبود تو نہیں مانا تھا لیکن ساتھ میں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ بھی گناہ میں شامل تھے، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے نہیں تھا تو ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تو احساس دلاتے۔ سو اب ان کو یہ حکم ہوا کہ یہ گروپ اس ماننے والے گروپ کو قتل کر دیں، اس طرح دونوں گروپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جو سیکنڈ گروپ تھا جنہوں نے خود بھی عبادت نہیں کی اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی، وہ تو تھے ہی معصوم اور پاک، تو وہ تو گناہ کی فہرست میں آتی ہی نہیں تھے۔ سو اس طرح ان کو حکم ہوا۔ سو یہاں پہ جو یا قوم میں آ رہا ہے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم جو ہو ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پہ، سو یہاں وہی لوگ مراد ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی تلقین کی گئی کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہ مانا لیکن دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے باتخاذکم العجل۔ اب ان لوگوں کا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا، فتوبوا الی بارئکم، اب تمہیں توبہ کرنی ہے، تو توبہ کا طریقہ یہ تھا فقتلوا انفسکم، بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ سو اس طرح بنی اسرائیل کے بھائیوں نے اپنے دوسرے گروپ کو قتل کیا، مینس آپس میں بھائی ہوئے نا، ان کا آپس میں جو تھا تو انہوں نے وہ دوسرے گروپ کو قتل کر دیا۔ یہی ان کی توبہ کا طریقہ تھا۔ جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بھی یہی رول ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کا قتل کر دیتا ہے لیکن بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شرعاً طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک بار اپنے آپ کو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کرنا ہے۔ اب یہ مقتول کے گھر والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ائدر وہ اسے معاف کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ سو سیم ویسے ہی پہلے بھی یہی حکم ہوتا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔
اب آگے چلتے ہیں. تو یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا کہ بجائے اس کے کہ ان کو دوزخ میں جھونکا جاتا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو توبہ کی ایک وہ چانس ایک اور دے دیا. حالانکہ ان سب کچھ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا، اس کے ظلم سے نجات پا گئے. اور وہ سمندر کا قصہ کہ سمندر ایک دم سے ڈرائی ہو گیا، ان کے لیے راستہ بن گیا. سو کتنے زیادہ ان کے سامنے معجزے ہوئے تھے، پھر بھی وہ ایسے اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ شرک تو وہ گناہ ہے جس کی معافی کی کوئی صورت توبہ کے بغیر ہے ہی نہیں، پھر بھی اس کے مرتکب ہوئے. صرف 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان سے چلے گئے، پیچھے سے انہوں نے یہ کارنامے کیے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور رب تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو کہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اچھا یہی نہیں، اور انعامات بھی ان پہ کی گئے. چلے آتے ہیں اس کی طرف. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پہ، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو ظاہر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر دوبارہ سے اٹھا لیا ہم نے تم کو، یا زندہ کیا ہم نے تم کو، مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات پڑھ کے سنائی تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان میں سے چن کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے گئے، اسی شرط پہ کہ اس کی گواہی کو مانو کہ پیچھے سے سب نے کہا مانیں گے. تو جب 70 آدمیوں کو ادھر لے گئے کوہ طور پہ، تو وہاں پہ کوہ طور پہ آواز آنے لگی اللہ کی طرف سے، وہ آیت تورات کی پڑھی جانے لگیں. بجائے اس کے کہ وہ اس بات پہ یقین کرتے، الٹا انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری دیکھ نہ لیں، ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان پہ ایک دم سے آسمانی بجلی گری. اس حال میں کہ وہ صحیح ہوش و حواس میں تھے، ایک دم سے بجلی ان پہ گری اور 70 کے 70 مر گئے اسی جگہ پہ. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، کہ یہی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو یہی دعا مانگی کہ پیچھے سے پھر سے باقی لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے، یہی کہیں گے کہ ان کو لے جا کے مار دیا گیا، تو ان کو زندہ کر دے تاکہ باقی ان سب کو ہدایت مل سکے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر سے زندہ کر دیا گیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ بھی دیکھو کتنا بڑا ان پہ انعام تھا. آگے دیکھتے جائیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پہ بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پہ من و سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ دیا ہم نے تم کو. وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے. اچھا ہوا کیا؟ اور سائبان بنایا ہم نے تم پہ بادلوں کا، سایہ کیا ہم نے. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ تو اپنے گھروں سے جب چلے، بنی اسرائیل بھاگ نکلے تھے، تو ان کے پاس جو خیمے تھے بہت ہی دنوں، کیونکہ وہ کافی عرصے تک سرگردہ پھر رہے تھے، تو ان کے وہ خیمے پٹ گئے بہت گرمی کی وجہ سے. کھانا بھی ان کے ساتھ جو اسٹور تھا ختم ہو گیا، تو تکلیف میں آ گئے ایک بار پھر سے. تو سخت شدید گرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ جہاں یہ چلے ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا چلے. جہاں وہ جاتے ان کے اوپر سے ابر کا ٹکڑا ہوتا، بادل کا ٹکڑا ہوتا، اور ان پہ سایہ ہوتا، اور انہیں گرمی محسوس نہیں ہوتی. اور کھانے کے طور پہ کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پہ من و سلوہ. جب ان کے پاس اپنا کھانا فنش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ اتارا. کیسے اترتا؟ کہ یہ رات کو اترتے. من ایک ترنجبین کو کہا جاتا ہے، شیریں دھنیے کی مثل ہوتی ہیں. رات کو جب شبنم پھوٹتی تو اس کے ساتھ وہ بھی ڈھیر ہو جاتی نیچے، اور صبح کو ہر بندہ آ کے وہ جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے اس کو اٹھا لیتے. بہت ہی میٹھا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کا.
اور ساتھ میں سلوا اترتا. سلوا کہتے ہیں بٹیر کو. رات کو ہر ایک کے خیمے کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے بٹیر اتارتے اور پھر وہ لوگ اس کا شکار کرتے, پکڑ لیتے اس بٹیر کو, بس پھر اپنے لیے جس طرح سے انہوں نے پکانا تھا پکا لیتے تھے. تو ساتھ میں ان کو ایک حکم اس کے بارے میں ہوا تھا کہ کلو من طیبات, کھاؤ تم یہ پاکیزہ چیزیں, ما رزقناکم, وہ جو کہ دیا ہم نے تم کو. ان کو یہ آرڈر ہوا تھا کہ تم اس سے کھاؤ لیکن اس کو ذخیرہ نہ کرو, گوشت اور ترنجبین کو ذخیرہ نہ کرو, بلکہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, اتنا ہی اکٹھا کیا کرو, ذخیرہ نہ بناؤ. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ذخیرہ کیا. تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جب گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھیں گے تو وہ تو سڑے گا, اسے اسمیل شروع ہو جائے گی. اسی طرح ترنجبین جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اور اس کی بھی گندی سی اسمیل شروع ہو جائے گی. تو اللہ کہتے کہ وما ظلمونا, انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انفسہم یظلمون ولکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے تو الٹا اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا. یہ تھے بنی اسرائیل کے واقعات. راستے میں جو انہوں نے جو کچھ کیا یہ بہت بیان تھا. آگے پھر یہ لوگ بہت تنگ ہو گئے, اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ ترنجبین اور بٹیر یہ نہیں کھانا, بلکہ ہمیں اس کے بدلے میں زمینی چیزیں کھانی ہے, جیسے کہ گندم وغیرہ, دال وغیرہ, ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو پھر انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایک مشکل راستہ چنا, کیونکہ ریڈی سب کچھ کھانا تو مل رہا تھا لیکن انہوں نے دوسری چیزوں کی ڈیمانڈ کی. تو پھر ان کو آگے جا کے بس یہی حکم ہوا, جانا تو ایک طرف تھا لیکن آگے ایک بستی آئی, اس طرف ان کو انٹر ہونے کا حکم ہوا. کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد میں سے ایک بستی تھی, انہیں کے لوگ تھے قوم عمال کا, وہ وہیں پہ تھے. اور کچھ علماء کا قول ہے کہ نہیں, وہ بیت المقدس چلے گئے, ادھر فلسطین میں مطلب انٹر ہو گئے. اب یہ تھے کہ انٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, بس کھاؤ تم اس میں سے جہاں چاہو تم بافراغت, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو جاؤ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو تم بخشش, نغفر لکم خطایاکم, بخش دیں گے ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو, تمہارے گناہوں کو, وسنزید المحسنین, اور ان قریب زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. اچھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ایسی چیزیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ یہ تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ کچھ علماء کے موافق وہ ایک بستی تھی جس میں قوم عاد کی نسل ادھر آباد تھی. قوم عمال کا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فلسطین میں انٹر ہوئے. تو پھر ادھر اللہ نے کہا کہ جاؤ وہاں پہ اپنے لیے کاشتکاری کرنی ہے, جو کرنی ہے وہ کر لو, اور جو کچھ آپ کو پسند ہو وہی کھاؤ پیو. اور لیکن ساتھ میں ایک آرڈر ہوا تھا کہ جب آپ لوگ اس بستی میں انٹر ہو جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہو جاؤ. اب اس سجدے سے یہ سجدہ مراد نہیں تھا کہ سر زمین پہ رکھتے ہوئے انٹر ہوتے جائیں, نہیں, بلکہ بطور تعظیم تھوڑا جھک کے, کمر جھکا کے, جیسے رکوع میں تو ہم بہت جھکتے ہیں نا, معمولی سا کمر جھکا کے, سر جھکا کے بطور تعظیم انٹر ہو جاؤ. تو یہ بدنی شکر کا طریقہ تھا کہ آپ کی باڈی کے اعضاء شکر کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہوں. اور وقولوا حطہ, اور منہ سے کہتے جاؤ کہ حطۃ, یعنی بخشش, بخشش, بخش دے ہمارے گناہوں کو, بخش دے ہمارے گناہوں کو, ایسا کہتے ہوئے انٹر ہو جاؤ. کیوں؟ تو اللہ نے کہا ایسا کرنے سے جو پچھلے ٹائم میں آپ لوگوں سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں, نغفر لکم خطایاکم, ہم ان سارے گناہوں کو تمہارے لیے معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین, اور جو نیک لوگ ہوں گے, مطلب صحیح طریقے سے بدنی شکر بھی ادا کریں اور زبان سے بھی شکر ادا کریں, تو پھر اللہ کہتے کہ ہم ان کو اور زیادہ دیں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی, پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جو کہ جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو, یعنی حطوہ ورڈ کو, غیر الذی قیل لہم, علاوہ اس کے جو کہ کہا گیا ان سے, فانزلنا علی الذین ظلموا, پھر اتارا ہم نے ان لوگوں پہ جو کہ جنہوں نے ظلم کیا, رجزن, عذاب کو, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, اس چیز کے سبب جو کہ تھے وہ نافرمانی کرتے. اچھا, ان کو تو یہ حکم ہوا تھا نا کہ تعظیم مند انٹر ہو اور بخشش کی دعا مانگتے ہوئے انٹر ہو, تو ان میں کچھ ایسے ظالم بھی تھے
کہ انہوں نے اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں، بجائے اس کی کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے مطلب تھوڑا کمر جھکا کے داخل ہوتے ہیں، وہ الٹا اپنے سرینوں پہ رینگتے ہوئے انٹر ہوتے گئے، اور بطور تمسخر مذاق کے طور پہ انہوں نے حنطہ ورڈ کو بنا دیا حنطہ، کیونکہ ویسے بھی انہیں گندم یہی سب تو چاہیے تھا نا، حنطہ عربک میں کہتے ہیں گندم کو، گیہوں کو، تو وہ کہنے لگے حنطۃ حنطۃ، مذاق اڑانے لگے قسم کا اس ورڈ کا۔ سو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، میں نے عذاب کو اتارا آسمان سے، آسمانی عذاب سے مطلب کہ ایک ہوائی عذاب، ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی، ان لوگوں پہ انٹر ہوتی، ان پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور دوپہر تک تقریباً 70,000 یہودی مر گئے، 70,000 یہودی مر گئے اپنے نافرمانی کے سبب، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے تھی۔ سو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے پیارے پیارے دوستوں، کہ انسان پہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہیں بھی ہم نے قرآن میں ابھی تک جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ تکلیف بلا وجہ نازل کرتا ہے، جو بھی ہمیں پرابلم ہم فیس کرتے ہیں وہ ضرور ہماری ہی خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سو اس لیے دیکھیں، ہمیں ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔